زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن بی یعنی زبور۔ اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: حمزہ خان آصف اشرفی عبداللہ، ذاکر اتاری، عمران اتاری، امیر بانو، فرقان خان، انجل سیفی، عبد الرحمن، محمد ارحان، شاداب قادری، حافظ فیض اشرفی، عاقب خان نیاز، وارث محمد اویس۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا پہلا سوال: اصحاب کہف کل کتنے لوگ تھے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے 3 لوگ، بی 5 لوگ، سی 7 لوگ، یا ڈی 11 لوگ۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یہ 7 حضرات تھے۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 15 رکوع 13۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: اصحاب کہف جس بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے غار میں جا چھپے تھے، اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے طالوس، بی دقیانوس، سی حمران، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: اصحاب کہف کس نبی کی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت داؤد علیہ السلام کی، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یا ڈی حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہود کی کتاب میں اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے، اور یہود کی کتاب نصرانیت سے پہلے کی ہے، بس معلوم ہوا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر پارہ 15 رکوع 14۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: اصحاب کہف کتنے سالوں تک سوتے رہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے 100 سال تک، بی 200 سال تک، سی 300 سال تک، یا ڈی 400 سال تک۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، اصحاب کہف شمسی تاریخ کے اعتبار سے یہ لوگ 300 سال سوئے، اور باعتبار قمری تاریخ کے اعتبار سے 309 سال۔ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 244۔ یہ لوگ 239 عیسوی میں سوئے اور 539 عیسوی میں بیدار ہوئے۔ ان کے بیدار ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 21 برس پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 عیسوی میں ہوئی۔ علماء تفسیر و مورخان ان حضرات کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں بادشاہ بڑا جابر تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف خیر افسوس کے شرفاء معززین میں سے ایماندار لوگ تھے، رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے۔ انہوں نے جب وہاں شرک اور بت پرستی کا تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض لغو اور باطل چیز ہے۔ عبادتیں صرف نام خدا پر ہونی چاہیے جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے،
بس یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب ایک درخت کے تلے جا کر بیٹھ گئے، دوسرے بھی یہیں آ گئے، تیسرے بھی یہیں، چوتھے بھی یہیں۔ غرض یہ کہ ایک ایک کر کے سب یہیں جمع ہو گئے۔ حالانکہ ایک دوسرے میں تعارف نہ تھا، پہچان نہ تھی، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو ملا دیا۔ سب خاموش تھے، ایک کو ایک سے ڈر تھا کہ اگر میں اپنے معافی ضمیر کو بتا دوں تو یہ دشمن ہو جائیں گے۔ کسی کو بھی دوسرے کی نسبت معلوم نہ تھا، وہ بھی اسی طرح قوم کی اس احمقانہ اور مشرکانہ رسم سے بیزار ہے۔ آخر ایک نوجوان نے کہا، دوستو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کہ لوگوں کے اس عام شغل کو چھوڑ کر تم یہاں پر آ کر بیٹھے ہو۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو ظاہر کر دے جس کی وجہ سے اس نے قوم کو چھوڑا ہے۔ اس پر ایک نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھائی، جبکہ آسمان و زمین اور ہمارا تمہارا خالق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، تو پھر ہم اس کے سوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا، خدا کی قسم یہی نفرت مجھے بھی یہاں لے کر کے آئی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی، سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی، اور یہ سب روشن خیال موحد آپس میں سچے دوست اور ماں جائے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں خدائے واحد کی عبادت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ قوم کو بھی پتہ چل گیا، وہ ان سب کو پکڑ کر اس ظالم و مشرک بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہایت ہی دلیری سے اپنی توحید اور اپنا مسلک بیان کیا، بلکہ بادشاہ اور اہل دربان کو بھی اس کی دعوت دی۔ بادشاہ بہت بگڑا، انہیں ڈرایا، دھمکایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو میں سخت سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے، ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے قوم رشتے کنبے کو چھوڑ کر ارادہ پختہ کر لیا، اور ایک دن موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے اور 300 سال سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ عمال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا، اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر گندا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ظالم بادشاہ ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرمانروا ہوا۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا، اور اس نے گریہ زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین حاصل ہو۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والا بھاگ گیا۔ اصحاب کہف بحکم الہی فرحاں و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعت خوش اور زندگی میں تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر ایک سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے، اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے،
اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ پائے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا، تعجب ہوا یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کروا دیا جاتا تھا، اور آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں۔ لوگ بے خوف و خطر حضرت کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ انہیں ان باتوں سے حیرت اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ اپنے نزدیک یہی سمجھے ہوئے تھے کہ ہمیں یہاں پہنچے ایک آدھا دن گزرا ہے، حالانکہ اس دوران زمانے گزر چکے تھے، صدیاں بیت گئی تھیں۔ پھر آپ ایک نان کی دکان پر پہنچے، کھانا خریدنے کے لیے اس کو دقیانوسی سکہ کا 1 روپیہ دیا، جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا اور اس کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے اس سکے کو دیکھ کر سخت تر تعجب کا اظہار کیا اور اسے اپنے پڑوسی کو دیا۔ میاں دیکھنا یہ سکہ کیسا ہے، کب کا ہے، کس زمانے کا ہے؟ اس نے دوسرے کو دیا، دوسرے سے کسی اور نے دیکھنے کو مانگ لیا۔ الغرض وہ ایک تماشا بن گیا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ ان پر کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے، انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، اس میں جو سن موجود ہے وہ 300 برس پہلے کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملاؤں۔ حاکم شہر کے عمائد اور ایک خلق کثیر ان کے ہمراہ سر غار پہنچے۔ ادھر اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹک سن کر سمجھے کہ ساتھی پکڑا گیا اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ اللہ کی حمد اور شکر بجانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے اور ساتھی نے سارا قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اسی لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم سر غار پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا، تختی برآمد ہوئی، اس میں ان اصحاب کہف کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لانے لگے۔ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ کو اطلاع دی، وہ امراء اور عمائد لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لانے لگا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خواب گاہوں میں واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجساد کو محفوظ کیا اور اللہ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور کا دن معین کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 15 رکوع 13، تفسیر ابن کثیر پارہ 15 رکوع 13۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، اصحاب کہف سال میں کتنی بار کروٹیں لیتے ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے 1,00,000،
लाख बार, बी 50,000 बार, सी 10,000 बार या डी 1 बार। और अब आपका वक्त यहां से शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अस्हाब कहफ साल में सिर्फ एक मर्तबा, वो भी 10वीं मुहर्रम को करवट लेते हैं। तफसीर खज़ाइनुल इरफान पारा 15 रुकू 15। और ये रहा आपका अगला सवाल। अस्हाब कहफ अब किस जमाने में बेदार होंगे? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए 100 साल के बाद, बी 400 साल के बाद, सी इमाम मेहदी के जमाने में या डी ये तीनों सही हैं। और अब आपका वक्त यहां से शुरू होता है। और सही जवाब है ऑप्शन सी। इमाम रब्बानी महबूब रहमानी मुजद्दिद अल-फैसानी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि अस्हाब कहफ हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में बेदार होंगे और आपके हमरा जिहाद करेंगे। हाशिया जलालैन शरीफ। और ये रहा आपका आखिरी सवाल। शराइते नमाज कितनी हैं? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए 3, बी 5, सी 6 या डी 7। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। जो सही जवाब देंगे अगली वीडियो में उन लोगों के नाम बोले जाएंगे। तब तक नहीं आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।